جو صحن میں اندر آ جاؤ، زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں۔ اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان۔ ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اللہ اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ ہر بندہ بندی کی تمنا ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف کرے۔ میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے،
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، اور میرے رب کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ ساری زندگی کلام اللہ کا طواف کرے۔ بیت اللہ کا طواف مالداروں پر ایک دفعہ فرض ہے، کلام اللہ کا طواف ساری زندگی فرض ہے۔ سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، بس اسی ایک آیت کا ہم طواف کریں گے، پھر آپ کے درمیان سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بولو زور سے آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان فرمایا، احسان عظیم فرمایا۔ الہ العالمین تیرے تو بڑے احسانات ہیں، چاند تیرا احسان، سورج تیرا احسان، ہوا تیرا احسان، دکان تیرا احسان، مکان تیرا احسان، کاروبار تیرا احسان۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہوا کا نظام بند ہو جائے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو نہ دفن ملے نہ کفن ملے۔ الہ العالمین تیرے تو بڑے احسانات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے احسانات تو میں نے جانوروں پر بھی کیے، چاند دیا، سورج دیا، اولاد دی، صحت دی، تندرستی دی۔ ایسے احسانات تو میں نے یہودیوں پر بھی کیے، نصرانیوں پر بھی کیے، عیسائیوں پر بھی کیے۔ اللہ فرماتا ہے سب پر میں نے چھوٹے احسان فرمائے، مومنین پر میں نے بڑا احسان فرمایا۔ الہ العالمین وہ بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر میں نے احسان عظیم فرمایا کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ اور مننا کون سا لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈکشنری میں کہ احسان جتلانا۔ اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، زمین بچھائی، آسمان بنایا، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، ٹمٹماتے تارے، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، اولاد کی نعمت، کسی بھی نعمت پر میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب ہمارے نبی کی تخلیق کی باری آئی، میرے اللہ نے سمندروں کا خروش پیدا فرمایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو پیدا فرمایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام کو عظمت بخشی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اندھیرے کنویں میں یوسف کو بچایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ 40 سال رلا کر میرے اللہ نے یعقوب کو بیٹا دیا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کو بچایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آتش نمرود نے میرے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ صحابہ آئے، انبیاء آئے، اولیاء آئے، کتب ابدال آئے، سبز زندہ دار آئے، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ میری تمہاری آنکھوں کو پیدا کیا، میرے تمہارے دل دماغ کا نظام چلایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ سمندر بنائے، اس میں کشتیاں چلائی، جہاز چلائے، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ نے ہمارے قدموں میں نچھاور کر دیا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب وینڈا والوں میرے محمد کی تخلیق کی باری آئی،
میرا بیٹا میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، اب مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے شادی نہیں کی، اس کے بیٹے کی شادی کرا دی۔ 3-4 مہینے اس کی بہو کے ساتھ سسر کا رشتہ اچھا رہا، بعد میں تو میں شروع ہو گئی، تو وہ اس کی بیگم کہنے لگی اپنے خالن سے یا تو تیرا باپ یا تو میں۔ تو وہ سوچنے لگا یار کہیں ایسا نہ ہو باپ جائے گا آخرت جائیں گی، بیوی گئی تو دنیا گئی۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی، اپنے باپ سے کہنے لگا 2 منزلے والا مکان دیا اللہ نے، اوپر آپ تشریف لے جائیے، ہم نیچے رہ لیں گے، اور ایک گھنٹی دے دی، جب بھی کوئی کام آپ گھنٹی بجا دینا میں اوپر کو آ جاؤں گا۔ ان عرصے میں اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بچہ بھی دے دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا، 3-4 سال کا ہوا، وہ اپنے دادا کے پاس آتا ہے جاتا ہے، دل لگی کی باتیں کرتا ہے۔ ایک دن وہ باپ بہت بیمار ہو گیا، گھنٹی بجا بجا کے تھک گیا، لیکن اوپر کوئی گیا نہیں، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اب اس کا بیٹا اوپر گیا، باپ کی ساری چیزیں نیچے لانے لگا، الماری، کتابیں، گدا، جتنی چیزیں تھی وہ ساری، پھر کمرے کو ٹٹول رہا ہے، وہ دادا وہ اپنے باپ کی وہ گھنٹی ڈھونڈ رہا ہے، گھنٹی نہیں مل رہی۔ وہ معصوم پوتا پاس آیا اور کہنے لگا ابا آپ کیا ڈھونڈ رہے، بڑے پریشان نظر آ رہے۔ کہا بیٹا دادا کی گھنٹی نہیں مل رہی ہے، اور وہ گھنٹی میں نے اپنے پاس رکھی ہے، بعد میں مجھے ہی کام آئیں گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا ان کی اولاد کبھی ان کی نہیں بن سکتی۔ زندہ ہے پانی نہیں پلاتے، مر گئے دودھ کا پیالہ قبر کے پاس لے کے جاتے، کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے۔ میرے نبی نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھی، یہ ماں کو گالی دیتے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ کہتا میں عاشق رسول ہوں، ہزاروں ماں باپ گھروں میں سسک کر زندگیاں گزارتے، ویسے پیسوں کو منہ پہ مار دیا جائے جن کے ماں باپ گھروں میں پریشان ہیں۔ تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی تمہارا حقیقی سرمایہ نہیں ہے، تمہارا حقیقی سرمایہ تمہارے ماں باپ ہے۔ آج جس فیلڈ میں جس دہلیز پر تم کامیاب ہو، بے شک بولو زور سے، بے شک تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کتنے بڑے حسین، اللہ کیا فرماتا ہے، تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، تو نے شہر میں نہیں دیکھا، تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، تو نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، ایسا چاند کا ٹکڑا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، مولانا آپ نعت نہیں سناؤں گا، یہ ساتھ میں سب چل رہا ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا تو سرور آ گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا۔ ہم میں سے بولو ہم جیسا مضمون یاد رکھنا، سورہ آل عمران کی 164ویں آیت، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ الہ العالمین کیا احسان عظیم فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وہ یہ کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا۔ الہ العالمین وہ حبیب کیسا ہے؟ کہا تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے۔ الہ العالمین وہ حبیب کام کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، میرا حبیب جو قرآن میں نے اس کے سینے پہ اتارا اس کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی قرآن پڑھتا ہے اور امتی انسٹاگرام پہ سٹوری پڑھتا ہے، ہزاروں نوجوانوں کی سارا دن سٹوریوں میں چلا جاتا ہے، سٹوری پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا۔ کیا پڑھتا ہے؟ سٹوری۔ صبح اٹھ کے 2-2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے، سورہ یاسین کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے 2-2 گھنٹے فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، سورہ رحمان پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔
शेख अबू तालिब मक्की, इन्होंने किताब लिखी है कुतुल कुलूब, इंटरनेट पर है। अल्लाह ने अलिफ बा ता था जीम कितने हुरूफ लिख के 5, फरिश्तों से कहा उठाओ, फरिश्ते नहीं उठा सके। अल्लाह फरमाता इसमें मेरी जात का पावर मौजूद है, 5 हुरूफ फरिश्ते नहीं उठा सके। हम देखते हैं 10 साल का बच्चा पूरा कुरान सीने में उठा लेता है, 10 साल का बच्चा। और मैं आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं कहता हूं, इंडिया के मुकाबले में यहां दीनी माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे को ये नहीं पूछा जाता कि तू हाफिज बन रहा है या नहीं बन रहा है, बल्कि ये सीधा यूं पूछा जाता है तेरे पारे कितने हुए। हम 2-3 टाउन से हम यहाँ 4थे टाउन में आए, जहां जहां देखो 10 साल 11 साल 12 साल का बच्चा, किसी के 10 पारे, किसी के 15 पारे, किसी के 20 पारे। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, वैसा माहौल इंडिया में भी नहीं है जैसा खूबसूरत माहौल यहाँ है। मैं कहता हूं, मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूं, तुम अपने बच्चों को सबको इंशाल्लाह सब अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे कब्र पे आके 2 पारा सप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। 5 हुरूफ फरिश्ते नहीं उठा सकते, 10 साल का बच्चा हाफिज हो जाता है। अल्लाह ने पूरा कुरान मेरे नबी के सीने पे उतारा, और अल्लाह कुरान में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर ये कुरान पहाड़ों पे उतारा जाता तो इसकी दहशत कितनी थी, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अब फरिश्ते 5 हुरूफ में, बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूं, आप सबका ईमान ताजा हो जाएगा। फरिश्ते 5 हुरूफ नहीं उठा सके, मेरे नबी ने पूरा कुरान उठा लिया। फरिश्ते 5 हुरूफ नहीं उठा सके, यहाँ 10 साल 12 साल का बच्चा पूरा हाफिज बन जाता है। लेकिन क्यों ऐसा? कहा कुरान में मेरे रब का जलाल था, क्या था? जलाल। लेकिन जब मोहम्मद के सीने पे उतारा तो ये जलाल जमाल में बदल गया, 10 साल का बच्चा भी हाफिज हो जाता है। जलाली था, मेरे रब ने जमाली बना दिया। जलाली था, मेरे रब ने जमाली बना दिया। अब हम नहीं पढ़ते तो क्या हिंदू पढ़ेंगे, ईसाई पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, नसरानी पढ़ेंगे? हमारे बच्चे हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़े? दौरे गर्दन किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की। कहते मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता। चाय कितनी दफा पीते हो? रोजाना 2 दफा गुसल करते हो। अगर शुगर का मरज है तो टीका कितनी दफा लगाते हो? सिगारेट कितनी दफा पीते हो? नाश्ता कितनी दफा करते हो? जॉब रोजाना जाते हो, दुकान रोजाना खोलते हो। सब चीज के लिए टाइम है, कुरान के लिए टाइम क्यों नहीं है? अल-मुंजिद लुगत की किताब है, अरबी डिक्शनरी अल-मुंजिद इंटरनेट पर है, जिसका लेखक राइटर है लुईस मालूफ, ईसाई था, पूरे कुरान का हाफिज था, पूरे कुरान का हाफिज। मैं कहता हूं अगर उसने मैदान महशर में हमारे नबी से कह दिया मैं तो तेरा हम मजहब नहीं था, तेरा नाम लेने वाला नहीं था, मैंने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, तेरे इश्क का दम भरने वाले, तेरे नाम तेरी शफाअत की उम्मीद रखने वाले, 12 रबीउल अव्वल में तेरी मोहब्बत का जुलूस निकालने वाले 20 सूरतें भी याद नहीं कर सके, हम क्या जवाब देंगे? कितने आते हैं मेरे पास? मुझे सब एक ही सूरत आती है, कुल अल्लाहु अहद, 4 रकात में एक सूरत चलेंगी। मैंने कहा मत पढ़, तो जन्नती है, तू मरेगा ना, बाबे रैयान खुलेगा, 72 हूरें तेरा इंतजार कर रही है। 4 लाख रैंड है, कहा 8 बनाओ, 8 है कहा 12 बनाओ, 12 है कहा 16 बनाओ, 16 है कहा 32 बनाओ, बढ़ रहा है आगे, और यहीं कुल अल्लाह पे रुका हुआ है। मुझे लगता है उसने वो सुन लिया होगा। एक आदमी कब्र में गया, फरिश्ते आए, तेरा नाम क्या है? कहा इखलास। कहा चल सूरह इखलास सुना, उसने फटफट सुना दी। कहा चल जन्नत में। बगल वाले से बोला तेरा नाम क्या है? कहा नाम तो मेरा यासीन था, लेकिन प्यार से लोग कौसर कौसर कहते थे, वो भी वही इन्ना आते ना के चक्कर में था। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक कुरान खत्म किया करती थी। मौलाना कासिम साहब नानोथवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने में पूरे कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने में पूरे कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम के शागिर्द हैं, 8 दिन में पूरे कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। अल्लाह फरमाता